اب یہ ایک بھائی نے پوچھا کہ یہ سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں چرواہے بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہیں گے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، یہ چیز الفاظ یہ نہیں ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ آخری زمانے میں بکریوں کو چرانے والے بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کریں گے، یعنی وہ چرواہے ہوں گے، بدو جیسے لوگ ہوتے ہیں، اور پھر اللہ ان کو اتنی دولت دے دے گا کہ وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے اور پھر آپس میں فخر کریں گے کہ دیکھو میری بلڈنگ کتنی اونچی اور تیری بلڈنگ کتنی اونچی۔ اب اس میں وضاحت وضاحت پہ نہیں جاتا ہوں کہ شاید کسی پر تنقید نہ ہو جائے، لیکن یہ آپ دیکھیں عرب کنٹریز میں خاص طور پر جو لوگ پہلے اس طرح تھے کہ وہ بکریاں وغیرہ چراتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیٹرول کی دولت عطا فرمائی، دیگر ذرائع سے انہوں نے مال حاصل کیا، اور پھر انہوں نے بڑے بڑے ہوٹلز اور بڑی بڑی بلڈنگز بنائیں۔ یعنی جو اب بنا رہے ہیں وہ پڑھے لکھے بچے ہیں، کہ اگلی نسل ہے جو ان کے آباء و اجداد اگر آپ دیکھیں بڑے سادہ قسم کے لوگ، گاؤں کے رہنے والے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر وسعت فرمائی تو یہ معاملہ ہوا۔ تو یہ مطلب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ نہیں ہے کہ بڑی بلڈنگ میں رہنا یہ کوئی قیامت کی نشانی ہے، بلکہ بڑی بلڈنگز بنا کر اس پہ فخر کیا جائے گا، سرکار نے فرمایا یہ ایک نشانی ہے۔ ایک یہ بہن نے کویسچن کیا کہ کسی بہن کے شوہر نے 3 طلاقیں دے دیں، اب وہ شوہر سے بہت محبت کرتی ہیں، گھر والے حلالہ کے لیے تیار نہیں ہیں، اور گھر والے کہتے ہیں کسی اور جگہ نکاح کرو، تو وہ لڑکی کسی اور جگہ نکاح کرنا نہیں چاہتی۔ اب وہ کویسچن یہ کرتی ہے وہ لڑکی کہ کیا ایسا ہوگا کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس شوہر کے ساتھ میرا دوبارہ نکاح کروا دے اور میں جنت میں اس کے ساتھ رہوں، ساری زندگی نکاح نہ کروں، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں بہن، آخرت کے معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، اگر وہ چاہے تو کسی کا نکاح کسی کے ساتھ کر سکتا ہے، جیسے بعض علماء نے اس پہ کلام کیا ہے کہ جو بچیاں کنواری فوت ہوں گی، جو لڑکے کنوارے فوت ہوں گے ان کے جنت میں آپس میں نکاح ہوں گے، بعض ایسی جس خاتون کا شوہر فوت ہو گیا یا طلاق جسے وہ یافتہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی نکاح کروائے گا۔ تو اب یہ ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے کسی پرٹیکولر شخصیت کے بارے میں کہ تمہارے ساتھ تمہاری خواہش کے مطابق معاملہ ہوگا، اس لیے اس موہوم سی چیز پر اپنی پوری زندگی اس طرح گزارنا جو خلاف سنت ہو صحیح نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت سے ہے، جو میری سنت سے بے رغبت ہوا وہ مجھ سے نہیں۔ اور یاد رکھیں یہ نارمل کنڈیشن کے بارے میں ہے، مثلا مرد بالکل نارمل کنڈیشن میں مطلب کیا ہے کہ نہ زنا کی طرف دھیان جا رہا ہے، نہ زنا کا یقین ہے، نہ زنا کا خوف ہے، اور نہ نفقہ بھی بیوی کا دے سکتا ہے، حقوق زوجیت کی ادائیگی پہ قدرت رکھتا ہے، اس کو سرکار فرما رہے ہیں نکاح میں دیر نہ کرو، جو نکاح سے بے رغبت ہوا مجھ سے نہیں۔ اسی طرح جو بچی نکاح کر سکتی ہے اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ نکاح میں دیر کرے گی اس حدیث کی وعید کے تحت آئے گی۔ لہٰذا ایسی بچیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ محبت اپنے مقام پر، لیکن جب اس ایک شخص نے آپ کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، آپ سوچئے کہ وہ اگر آپ سے پوری محبت کرتا تو ایسا کیوں کرتا؟ تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ کسی اپنی زندگی کو اس طرح نہ گزاریں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ کسی اور شخص سے باقاعدہ نکاح کریں، جیسے گھر والے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرا شوہر پہلے شوہر سے بہت ہی زیادہ اچھا ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس صبر کا اور اس تکلیف کا بہترین اجر عطا فرمائے۔